حضرات کی جانب لوزات اور رزق دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق، وہ محبوب جو سچائی لایا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی محبت اور ان کا شکریہ ادا کرنا، حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر صدیق کی محبت اور ان کا شکریہ ادا کرنا یہ میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا، اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے پہنچایا۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے دیکھا، حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ تھے، یعنی غار ثور میں میرے ساتھ تھے، اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے۔ کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، کیا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دیکھیے یہ ساری حدیثیں سنا رہا ہوں میں، حدیث شریف ہے جو یہ جتنی میں یہ حدیثیں ہیں سب یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور کی حدیث پاک سنتے تھے تو ان کے اوپر وجد طاری ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، ایسی ان پر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور لوگوں سے آپ فرماتے تھے کہ اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، خاموش رہو، لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہیں فرما رہے، یہ تو ہم فلاں صحابی سے ذکر سن رہے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام ہے، ہم یہ تصور کر کے سن رہے ہیں کہ یہ کلام مصطفیٰ ہی سنا رہے ہیں، حضور کی زبان مبارک کا یہ کلام ہے، تو گویا حضور ہی ہمیں کلام سنا رہے ہیں۔ تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی تھی، ان کے اوپر سنتے سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور کا ارشاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں نے دیکھا کہ ہمارے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے جب ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو یہ جنت کی بشارت ہے جو میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق کو دے رہے ہیں کہ ابو بکر اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا مقام میرے آقا نے بیان فرمایا کہ صدیق کا مقام کیا ہے، صدیق اکبر کا درجہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کریمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، چاندنی رات تھی اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور آرام فرما رہے تھے اور میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، تو میں نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں، کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی تعداد میں نیکیاں عمر ابن خطاب کی ہیں۔ کیا شان ہے حضرت عمر کی، کیا مقام ہے عمر ابن خطاب کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے والد ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہے، یعنی آپ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور اس کی ترجمانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے تمام زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت عمر نے خود فرمایا۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل جو ہوا تھا، یعنی جو ابرہہ نے جو مکہ شریف پہ جو حملہ کیا تھا، اس کو واقعہ فیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھی کا واقعہ۔ اب عرب والوں نے ہاتھی دیکھی نہیں تھی، وہ بڑی بڑی ہاتھیاں نظر آئیں۔ قرآن پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی ہاتھی والوں کا حشر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، کیسا اللہ کا قہر اصحاب فیل پر، ہاتھی والوں پہ اللہ کا قہر نازل ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ تو آپ واقعہ فیل کے 2.5 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا نام اصل جو آپ کا نام ہے اسے کوئی جانتا نہیں۔ آپ کا اصل نام ہے عبداللہ آپ کا نام ہے، اور ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، اور عتیق آپ کا لقب ہے، صدیق آپ کا لقب ہے۔ صدیق اور عتیق جو ہے یہ حضرت صدیق اکبر کا لقب ہے، اور صدیق کا لقب حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آسمانوں میں آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے، فرشتے آپ کو صدیق سے پکارتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ آپ کے والد بھی صحابی ہیں، حضرت ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت سلمہ ہے، یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے محمد بھی صحابی ہیں۔ تو آپ کو بہت ساری خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، اور آپ کی تقوی کا ذکر قرآن نے فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت نے متقیوں کا امام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق متقیوں کے امام ہیں۔
اور صدیقین کے امام ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی ذکر یہاں پر غار ثور کا ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غار ثور کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، اپنے دوست سے فرما رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر حضرت صدیق اکبر کو اپنا رفیق، اپنا دوست فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن فرما رہا ہے، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے یہ، اور حضور نے اس وقت فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کفار مکہ غار کے منہ تک پہنچ گئے، وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنا پیر بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے یہ۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس لشکر سے مدد فرمائی جو نظر نہیں آتی، یعنی فرشتوں سے اللہ نے حضور کی مدد فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ غار ثور مکہ شریف میں ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 2.5 کلومیٹر ہے، 2.5 کلومیٹر اونچا پہاڑ ہے۔ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس غار کی زیارت ہو جائے، اس لیے کہ یہ غار اسی حال میں ہے اور میرے آقا کی قیام گاہ ہے، حضور کی آرام فرمانے کا مقام بھی۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو لوگوں کو کوشش ہوتی ہے کہ اس غار کی زیارت ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے لیے ہجرت فرماتے ہیں تو حضور اسی غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر قیام فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ جب غار کے منہ پر حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ پہنچے تو آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، پہلے میں جا کر غار کو خوب اچھی طرح صاف کر دوں، اس کے اندر جو سوراخ ہے میں اسے بند کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ آپ کو تکلیف پہنچا دے، ایسا پہنچا دے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر پہلے غار کے اندر گئے، آپ نے غار کو اچھی طرح صاف کیا اور اپنی لنگی شریف کو پھاڑ پھاڑ کے آپ جہاں جہاں سوراخ تھا اس کو بھرنے لگے۔ آپ نے تمام سوراخ کے منہ بند کر دیے، 2 سوراخ بچ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس پر اپنا پیر لگا دیا اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کی شان کیا ہے اور صدیق اکبر کا عشق رسول کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود نہیں گئے، پہلے آپ نے حضور کو نہیں بھیجا، آپ پہلے خود گئے اور آپ نے پہلے غار کو سانپ سے محفوظ کیا، اس کے بعد حضور کو بلایا اندر، عرض کیا کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ نے اپنا سر مبارک رکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے، حضور آرام فرمانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، ایک سانپ آیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ڈس لیا۔
تکلیف کے سبب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو کے قطرات جب حضور کے چہرے مبارک پر پڑے تو میرے آقا کی آنکھ کھل گئی اور فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر لگایا۔ لعاب دہن شریف یعنی آپ کا مبارک تھوک جو تھا وہ زخم کے اوپر جیسے ہی لگا، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری تمام تکلیف دور ہو گئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دیا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ ہزاروں دوا کرنے کے بعد بھی سانپ کے ڈسے ہوئے لوگ اکثر مر جاتے ہیں۔ انجیکشن اگر کسی کو نہیں ملا، دوا نہیں ملی، تو آدمی اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن شریف لگایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء کا اختلاف ہے اس بات میں کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے کون ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی ہیں۔ آپ نے اس طرح سے بیان فرمایا، اس میں تطبیق آپ نے فرمائی کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ کفار مکہ نے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، معراج کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا اللہ کے جلووں کو نظارہ کرنا ہے۔ نبی پاک کی معراج کیا ہے؟ حضور کا اللہ کے جلووں کا نظارہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے معراج سے تو آپ نے فرمایا کہ میں آج رات مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے میں نے آسمانی دنیا کی سیر کی، لامکان کی سیر کی، تو کفار مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تک تو زمین کی بات کرتے تھے، اب تو آسمان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج رات آسمان کی بلندیوں پر گیا، چند لمحے میں گیا اور واپس لوٹ آیا۔ صدیق اکبر کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، آپ کا عقیدہ کس قدر مضبوط ہے، اللہ نے کیسا ایمان صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب اس سے بھی عقل سے بعید کوئی بات کریں گے تو صدیق اکبر اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی اہم بات حضور بیان کریں گے اور تعجب والی بات حضور بیان کریں گے تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن ہے، آپ کے والد آپ کو بت خانے کے اندر لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ ابو بکر اسے سجدہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ کہہ کر باہر چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے کپڑا پہنا دے۔ وہ تو چپ چاپ کھانا، وہ کیا کھانا دے گا جو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، وہ کسی کی حاجت کیسے پوری کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک پتھر آپ نے لیا اور فرمایا کہ اب تو اپنے آپ کو بچا لے، اگر تو معبود ہے، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ کیا بچاتا؟ جو دوسرے کا محتاج تھا وہ بچاتا کیا؟ جب وہ کچھ نہیں، اس میں حرکت نہیں پیدا ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پتھر مار کے توڑ کے چور چور کر دیا۔ آپ کے والد آئے تو آپ نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی کیا جو آپ نے دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ابھی آپ کا بچپن تھا، آپ کے والد لے کر حضرت صدیق اکبر کی والدہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ کی والدہ یہ فرمانے لگی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہونے والی تھی تو میں غیب سے یہ آواز سنا کرتی تھی، آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی مبارک ہو تجھے، تیرے شکم میں جو بچہ ہے اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، تجھے بشارت ہو ولد عتیق کی، اور تجھے بشارت ہو صدیق کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے۔ یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ جب بچپن کا عالم تھا تو اس وقت میں یہ، جب آپ شکم میں تھے تو اس وقت میں یہ صدا سنا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما رہے، ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے اذیت پہنچانے کا ارادہ کیا یا حضور کو جب تکلیف پہنچائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور کفار مکہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفار مکہ کو حضور سے انہوں نے دور فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تو آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب ہم اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت لوگوں کو پیش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ابھی ابتدائی اسلام تھا، حضور نے انہیں منع فرمایا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اب اعلانیہ طور پر ہم تبلیغ اسلام کریں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ اسی دن سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ ایک طرف حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت صدیق اکبر اور 40 حضور کے جانثار صحابہ جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ جب یہ حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ کفار مکہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ کے اندر خطبہ شروع فرمایا۔ یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا جو حضرت صدیق اکبر نے حرم کعبہ کے اندر پڑھا تھا۔ آپ نے خطبہ شروع کیا۔ آپ کا خطبہ شروع کرنا ہی تھا کہ چاروں طرف سے کفار مکہ جو تھے وہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے۔ اس میں سب سے بڑا شیطان جو تھا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا، یہ کفار مکہ کے سرداروں میں سے تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے اس قدر مارا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، خون میں آپ تر ہو گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا اور آپ زمین پہ گر پڑے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام حفاظت کے ساتھ وہاں سے لے گئے. آپ کے قبیلے کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو آپ کے قبیلے کے لوگ فوراً وہاں پر آ گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اٹھایا اور آپ کو گھر لے کر آئے. اس کے بعد آپ کے قبیلے کے لوگ حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس واقعے کے اندر حضرت صدیق اکبر کی موت ہو گئی تو میں ہمارا جو قبیلہ ہے وہ عتبہ سے اس کا بدلہ لے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ مارنے میں عتبہ کا ہی ہاتھ تھا. قبیلے کے لوگ یہ کہہ کے واپس چلے آئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے رہے. صبح سے لے کے شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے. صبح سے شام ہو گئی، آپ بے ہوش رہے، بے ہوشی آپ پر طاری رہی. کسی کو یقین نہیں تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کے سبب اب بچ سکیں گے، آپ زندہ رہیں گے. لیکن جب شام کا وقت ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی، آپ کو ہوش آ گیا. جب آنکھ کھلی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. حضرت صدیق اکبر کو اپنی پرواہ نہیں تھی، فکر تھی تو میرے آقا کی تھی. یہ عشق ہے صحابہ کرام کا جو میرے آقا سے تھا، یہ محبت ہے حضرت صدیق اکبر کی، یہ عشق رسول ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. آپ نے حضور کے بارے میں پوچھا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے قبیلے کے وہ کہنے لگے کہ جن کی وجہ سے اس مشکل سے گزرنا پڑا، اس قدر زخم سہنا پڑا، جب ہوش آیا تو اپنی پرواہ نہیں کیا، یاد کیا زبان پر نام سب سے پہلے آیا تو مصطفیٰ جان رحمت کا آیا. حضرت صدیق اکبر کی یہ بات سن کر جو قبیلے کے لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے اٹھ کے جانے لگے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ شفایاب ہو جائیں گے، آپ اچھے ہو جائیں گے. لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے. قبیلے کے لوگوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ ابو بکر کے لیے آپ کچھ پکائیے، کچھ گرم چیزیں ان کو دیجیے پکا کر. آپ کی والدہ نے کچھ گرم چیزیں تیار کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھ لوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی والدہ نے بہت کہا، لیکن آپ نے ہرگز آنکھ کھانے کے لیے تیار نہ ہوئے. آپ نے یہی پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر نہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے کوئی علم نہیں اس بات کا. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن ام جمیل کے گھر چلی جاؤ اور وہاں جا کر معلوم کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. آپ کی والدہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن کے گھر گئی. ان سے جا کر جب حضور کا حال پوچھا، انہیں معلوم تھا کہ آپ کی والدہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی صاف جواب نہیں دیا، بات انہوں نے ڈال دی. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے حضرت صدیق اکبر کو دیکھنا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں اور حضرت صدیق اکبر کو میں دیکھ لوں چل کے کہ ان کا حال کیا ہے. حضرت ام جمیل جو مسلمان ہو چکی تھی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر آئیں اور جب آپ نے زخموں سے بھرا ہوا صدیق اکبر کو دیکھا تو حضرت ام جمیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام جمیل سے پوچھا کہ حضور کا حال کیا ہے. تو انہوں نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی. آپ نے فرمایا کہ تم ان کی فکر نہ کرو، مجھے بتاؤ کہ حضور کا حال کیا ہے.
انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت ارقم کے مکان پہ تشریف فرما. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو. آپ نے فرمایا کہ ابھی لوگوں کا آنا جانا آمد و رفت جاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پھر سے آپ کو تکلیف پہنچائے. ہم انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کی آمد و رفت آنا جانا بند ہو جائے، اس وقت ہم حضور کی زیارت کے لیے چلیں گے. رات کا کافی حصہ گزر گیا اور لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا. تو آپ کی والدہ نے حضرت صدیق اکبر کو لیا اور لے کر آپ حضرت ارقم کے مکان کی طرف چلی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ارقم کے مکان پر جب پہنچے تو آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو میرے آقا کھڑے ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے جا کر لپٹ گئے اور زار و قطار رونے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے یار غار صدیق اکبر کی اس کیفیت کو دیکھا تو اللہ کے محبوب کی چشمان رحمت سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. صحابہ کرام نے جب عشق صدیق اکبر دیکھا، کیا عشق ہے حضرت صدیق اکبر کا. میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق سے کس قدر محبت فرماتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کو حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا. وہ سینہ جو علوم و معارف کا خزینہ ہے، جو وحی الہی کا خزینہ ہے، وہ سینہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک ہے، وہ سینہ صدیق اکبر کے سینے سے لگا. میرے آقا نے سینے سے لگایا. صدیق اکبر حضور سے مل کر زار و قطار ہوئے اور میرے آقا کی آنکھوں سے چشمان رحمت سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق صادق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضور کی محبت میں بے شمار زخم برداشت کیے اور کفار مکہ دم سے وہ مقابلہ کرتے رہے. کفار مکہ جو آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر اذیت پہنچائی گئی اور آپ کو کیسی مشکل اٹھانا پڑا. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دامن کرم سے وابستہ رہے. جو عاشق رسول ہیں، جو میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، انہیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے. نبی کا عشق ہی جان ایمان ہے. نبی پاک کی محبت کے بغیر نہ کسی کو کچھ ملا ہے نہ کسی کو کچھ ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، روح ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور کی محبت ہی اصل ہے. میرے آقا کی محبت کے بغیر نہ کسی کو کچھ ملا ہے نہ کسی کو کچھ مل سکے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے. آپ نے قیدیوں کو آزاد کرنے پر آپ نے سب خرچ کر دیا. آپ نے بہت زیادہ قیمت دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر بلال کی خریداری میں مجھے بھی شامل کر لیتے. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خرید کر بلال حبشی کو آزاد کر دیا. میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خرید کیا، آزاد کیا، تو کفار مکہ کہنے لگے کہ شاید بلال کا صدیق اکبر پر کوئی احسان ہوگا. اس احسان کا یہ بدلہ ہے کہ صدیق اکبر نے بلال حبشی کو اتنی قیمت دے کر خرید کر آزاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ظالمو، یہ میرے محبوب کا رفیق و جانثار صدیق اکبر یہ مال اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ اس کا کسی پر کوئی احسان ہے، بلکہ یہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے رب کی رضا اسے نصیب ہو جائے. اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ اس کے بدلے میں اسے کچھ ملے، اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضرت صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی، آپ کا مقام بیان فرمایا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ والذی جاء بالصدق وصدق به کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت مولا علی اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق به سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. یہ شان حضرت صدیق اکبر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام صدیق اکبر کو عطا فرمایا. تو آپ نے کسی غلام کو اس لیے خرید کر آزاد نہیں کیا کہ اس کے بدلے میں اس کا بدلہ آپ کو کوئی دے گا، یا ان کا کوئی احسان صدیق اکبر پر تھا. آپ نے صرف اس لیے یہ کام کیا تاکہ اللہ کی رضا صدیق اکبر کو نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرمائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ طیبہ حضور کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رہے اور پوری زندگی حضور کی خدمت میں آپ نے گزار دیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا حال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب صدیق. بہت سارے لوگ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، باب صدیق نام ہے اس کا. تو اس کا نام باب صدیق اس لیے ہے، اس لیے کہ وہاں پر حضرت صدیق اکبر کا مکان تھا، آپ کا گھر تھا. اور اس مکان کی اس دروازے کے پیچھے لکھا ہوا ہے ہذہ خوخہ. خوخہ کہتے ہیں عربی میں کھڑکی. ابی بکر صدیق، یہ کھڑکی ابو بکر صدیق کے مکان کی ہے. یہ وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسجد نبوی شریف کی طرف کھڑکی کرنے کی اجازت نہیں عطا فرمائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر تھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ میری بیٹی ہیں اور آپ کی خدمت میں آنے کے لیے مجھے گھوم کر آنا پڑتا ہے. آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں تاکہ میں اپنی کھڑکی مسجد نبوی شریف کی طرف کر لوں. جب میں دیکھوں کہ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوم کر نہ آنا پڑے، میں اسی کھڑکی کے راستے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. یہ عشق ہے حضرت صدیق اکبر کا، یہ محبت ہے حضور سیدنا صدیق اکبر کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ وہ اپنے مکان کی کھڑکی مسجد نبوی شریف کی طرف کر لیں. آج بھی وہ کھڑکی کی جو جگہ ہے وہاں پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے مکان کی کھڑکی ہے، اور وہ جہاں آپ کا مکان تھا وہاں پر آج آپ کے نام سے وہ دروازہ جو ہے وہ آپ کے نام سے منسوب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پیغام دیا کہ اے لوگوں اللہ کی راہ میں اپنا مال لا کر پیش کرو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی خدمت میں اپنا مال لے کر حاضر ہو گئے. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے پاس بہت مال تھا اور میں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ آج میں ابو بکر پر ضرور سبقت لے جاؤں گا، اس لیے کہ آج کے دن میرے پاس مال زیادہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے مال کا آدھا حصہ کرتے ہیں اور آدھا حصہ کر کے حضور کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا ما ابقیت، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑایا. آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اپنے سر پہ رکھے ہوئے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صدیق کیا چھوڑ کر آئے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے محبوب کو اپنے گھر چھوڑایا. کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر کی. سبحان اللہ کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. جو 100 روپیہ نہ دیتا ہو اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے، دل بھی ہونا چاہیے. جو کچھ ہے سب ہمارے رب کا ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے سب تمہارا. مر گئے تو سب یہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد لڑکے ہیں تو جھگڑا کرنے لگے اور وصیت بھی نہیں کر کے گئے کہ کتنا کتنا لے لینا، اس لیے جھگڑا اور زیادہ ہوتا ہے. بانٹ کے بھی نہیں جاتے مرنے سے پہلے کہ اس کو تقسیم کر دیں تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو چلے گئے دنیا سے، رخصت ہو گئے، بعد میں جھگڑا ہونے لگا. تو اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تم نے اپنے لیے کیا وہ سب ختم ہو گیا اور جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ باقی رہ گیا. باقی رہنے والا جو مال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے. یا تو کوئی دینے والا نہیں ہے. جس کے پاس ہے اس کا دل تو اور چھوٹا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ تو سوچتا ہے کہ اگر اللہ عطا فرمائے تو اس کی راہ میں خرچ کرے. بہت سارے لوگ ہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس سے. بخیلی سے کسی کو کچھ نہیں ملا. سخاوت ہی انسان کو کامیاب کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخیوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے. السخی قریب من اللہ قریب من الناس بعید من النار قریب من الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے وہ اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے. سخی جنت سے قریب ہے. سخی جو ہوتا ہے نا وہ جنت سے قریب ہے. اتنا بڑا اجر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک شخص کے بارے میں خبر دی. یہ اصلاح بھی ضروری ہے. آج جو یہ اپنے لیے پوری دنیا خرچ کر ڈالا، کتنے ہیں انہوں نے سارا کچھ حرام میں لٹا دیا، ایسے فضول اڑا دیا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا. اس ممبئی کے اندر آج جو لوگوں کے اخراجات ہیں کتنے ہیں کہ لوگوں کا خرچ پورا کرنا کتنا مشکل ہے کہ آدمی کا تھوڑے پیسے میں کچھ نہیں ہوتا. کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے ناشتہ کرنے کے لیے، چائے پینے کے لیے، تو 100-200 روپیہ تو اس کا خرچ ہو ہی جائے گا. مہمان آ گیا اس میں خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ سب یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم مہمان نوازی کریں، مہمانوں کی خدمت کریں، اس کو کھلائیں. میرے آقا کی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے. تو اس سے یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن اصل جو کام ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. اور یہ کتنا مبارک عمل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص، اس کی زندگی صرف کل تک ہے، یہ کل تک زندہ رہے گا، کل اسے موت آ جائے گی. تو لوگ جو ہے کل کا انتظار کرنے لگے کہ کل آئے. دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن آیا، لیکن وہ شخص انتقال اس کا نہیں ہوا، اس کو موت نہیں آئی. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ سے جا کے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے تو خبر دیا تھا کہ فلاں شخص انتقال کر جائے گا، لیکن وہ تو زندہ ہے. آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اے شخص وہ تیری کون سی نیکی ہے جو تو نے انجام دیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، جب آپ نے مجھے خبر دیا تو میں نے اپنا مال اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو ٹال دیا.
موت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 2 قسمیں ٹل جاتی ہیں، 1 نہیں ٹلتی. تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ ہر مرض کی دوا ہے، صدقہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. صدقہ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں نہیں دیا، بابا کو دے دیا. بابا بمبئی بولتے ہیں بابا، 420 بابا. پہنچ گیا تو اس نے اتنی بڑی لسٹ پکڑا دیا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ڈرا دیا، تیرے اوپر شیطان ہے، تیرے اوپر خبیث ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بڑا کتنا بڑا خود ہی خبیث ہے جو بتا رہا ہے. تجھے یہ ہو گیا، تجھے ہو گیا، تیرے فلاں رشتے دار نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو ان کا کام ہے نفرت ڈالنا، دشمنی پیدا کرانا، نا اتفاقی کرنا، یہی شیطان کا کام ہے. تو اس 420 کے پاس جا کے عورتیں زیادہ اس میں گرفتار ہیں. وہ گئی، اپنا جو کچھ رکھا تھا سب دے کے چلی آئی. جو ہوشیار ہے وہ نہیں دیتی ہیں، وہ جاتی ہی نہیں. اگر کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھنے والی عورت ہے، وہ کہتی ہے میرے رب کا جو حکم ہے وہی ہوگا. ہم اس کی بات کی طرف کیوں جائیں، اس کے پاس کیوں جائیں؟ اگر ہمیں کچھ عمل ہی کرنا ہے تو ہم اپنے آقا کے حکم پر کیوں نہ عمل کریں؟ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیوں نہ کریں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ ہر مرض کی دوا ہے، صدقہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. ایک واقعہ تو میں نے بھی سنایا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ انتقال ہو جائے گا، اس نے صدقہ کیا، اللہ نے اس کی خزا کو ڈال دیا. یہ صدقے کی فضیلت ہے. وہ ہماری میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، جو آپ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اللہ نے انہیں ایسی سخاوت عطا فرمائی، خود نہ کھاتے تھے وہ، اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. جو بھی آیا کبھی واپس خالی لوٹ کر نہیں گیا دوا کرنے کے لیے گیا. ابھی آپ کسی، یہ میں یہاں کے ڈاکٹر حکیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کتنی فیس لیتا ہے وہ؟ ایک بار جائیں گے کوئی 1000 لیتا ہے، کوئی 500 لیتا ہے، کسی کی فیس 2000 ہے. جیسے جیسے ڈاکٹر ہوگا، جتنا بڑا ہوگا اتنی اس کی بڑی فیس ہوگی. تو اتنی فیس دیا اس کو. پھر اس نے لکھ دیا ایک لسٹ کہ ابھی تم کو یہ بھی ٹیسٹ کرنا ہے، یہ بھی یہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. وہ لمبی لسٹ بنا کے دے دیا. تو اب وہ جو بنا کے دیا ہے اس میں بھی تو پیسہ لگے گا نا. کسی کا 1500 لگا، کسی کا 200 لگا، کسی کو 500 لگا. وہ لمبی لسٹ بنا کے دے دیا. خرچ شروع ہو گیا. مرض آیا تو آیا، نہیں آیا تو کچھ نہیں آیا. پیسہ جو تھا وہ چلا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ایک بادشاہ نے مدینہ منورہ کے اندر ایک حکیم بھیجا علاج کے لیے. ایک زمانہ گزر گیا، کوئی دوا لینے گیا ہی نہیں. اس نے جو ہے بادشاہ نے کو شکایت کیا کہ یہاں تو کوئی آتے ہی نہیں میرے پاس. بادشاہ کی شکایت پہنچی. جب بادشاہ کی شکایت آئی تو یہاں مدینہ طیبہ سے پیغام اسے گیا کہ یہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں، یہ میرے آقا کے صحابی ہیں. یہ اس وقت کھانا بند کر دیتے ہیں جب بھوک باقی رہتی ہے. یعنی جب بھوک باقی ہوتی ہے نا، کھاتے گئے یہاں الگ تک کھا لیا، مرنے جب تک موت نہیں آئی. ایسے دکھاتے ہیں نا، اور کیسا کرتے ہیں. جو دنیا دار ہے ان کا کھانا اسی طرح کا ہے. اللہ والوں کا کھانا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی 1 روٹی 2 روٹی انہوں نے کھائی اور کبھی وہ بھی نہیں کھایا، ایسے ہی رہ گئے. اور اکثر کا حال تو یہ تھا کہ پوری زندگی روزے میں ہی گزار دیا. شہر مدینہ طیبہ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھوک رہتے ہی کھانا بند کر دیتے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جو فرامین ہے میرے آقا، وہ اس پر عمل پیرا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امراض جسمانی سے محفوظ رکھا. وہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا. آج بھی عربوں میں بیماریاں بہت کم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیل مرچ مسالہ جو ہے نا، یہاں جو چلتا ہے اپنے یہاں پہ، یہ وہاں نہیں چلتا. اگر یہاں کا کھانا، ایک آدمی بتا رہا تھا مجھے کہ میں سیریا گیا تھا. سیریا پہنچا تو میرے ٹور والے نے ایک دن سالن بنایا، اس میں اپنا ہندوستانی مسالہ ڈال دیا، اور جب وہ خوشبو اس کی پھیلی تو جو عربی تھا، وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں سیریا کے لوگ. عربی جو تھا وہ آ کے کہنے لگا ہوٹل والا
جو کام کرتا تھا، وہ ذمہ دار تھا وہاں، جو ہوٹل دیکھتا تھا، وہ آ کے کہنے لگا کہ کیا پک رہا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا، کوئی سالن بتایا، فلاں سالن بن رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جب بن جائے گا تو مجھے بھی تھوڑا سا دینا۔ جب تیار ہو گیا تو لوگوں نے اس کو لے جا کے سالن دیا۔ اس نے بس منہ میں ایک ہی روٹی کا ٹکڑا توڑ کے رکھا تھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور اس کو چیخنے لگا اور آ کے کہنے لگا یہ کھانا ہے یا زہر ہے؟ کہنے لگا یہ مرچی مسالے والا کھانا۔ کہنے لگا یہ کھانا ہے، اداکل یہ کھانا ہے، ہاں سن یہ زہر ہے، تم زہر مجھے کھلا رہے۔ تو کھانا، اس کی آنکھ پوری لال لال ہو گئی، منہ پورا لال لال ہو گیا، اور یہ پورا زہر کھا کے آرام سے گھوم رہا ہے ہندوستانی۔ اسی لیے کیا ہے، روز تو بیمار رہتا ہے، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کوئی بیماری ہے، کسی کو السر ہو جاتا ہے، کسی کچھ ہو جاتا ہے، کسی کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو ہارنیا بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک تو زیادہ کھانا اس کا سبب ہے، اور دوسری اس کی وجہ جو ہے وہ مرچ اور مسالے اور جو صحیح چیزوں کا نہ استعمال کرنا۔ عربوں میں آپ اگر ان کا کھانا دیکھیں تو دیسی جو گھی ہوتا ہے، ان کو میں نے دیکھا ان کا کھانا کہ ان کا کھانا کس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نیاز وغیرہ جب ہوتی ہے عربوں میں، جو وہاں کے عاشق رسول ہیں مدینہ طیبہ کے، تو وہ بکرا ذبح کر کے لاتے ہیں، اور وہاں جب میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے جمعرات کو، تو وہ نیاز بناتے ہیں اور پورا بکرا وہ ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، بکرا ہوتا ہے، اور معمولی سا بالکل مسالہ رہتا ہے، مسالہ اور سارا ہوتا ہے، لیکن یہ مرچی وغیرہ ہے اور یہ جو دوسرے مسالے ہیں جو نقصان دہ ہیں وہ سب نہیں رہتے، صرف کالی مرچ ہوتی ہے اور نمک ہوتا ہے اور گھی وغیرہ رہتا ہے اور لونگ الائچی، یہ ساری چیزیں تو ایسی خوشبو سے آتی ہے۔ تو ان کے کھانے کے اندر نہ تو مرچ ہے نہ کوئی مسالہ ہے، اس لیے وہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، ان کی بیمار بہت کم ہوتے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی غذا میں سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کھجور ہے، کھجور سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی غذا ہے وہاں کی، جو وہاں کے لوگ رہتے ہیں جانتے ہیں۔ کئی طرح کھجور ہوتا ہے، ایک تو بالکل نرم والا رہتا ہے، دوسرا ایک ہوتا ہے بالکل اس کے اندر رس بھرا ہوا رہتا ہے، کچھ وہ الگ سے ان کا تیار رہتا ہے، شیرے کی طرح ہوتا ہے بالکل۔ تو یہ ساری ان کی غذائیں جو بالکل صاف ستھرا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ یہاں کا کھانا تو مشہور ہے ہی، ابھی تو رکھا ہی یہاں پہ مہک رہا تھا، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے نماز سے پہلے اگر کھا کے پڑھتے تو اور اچھا رہتا، پہلے کھا لیتے، اس کے بعد نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر تقریر سنتے، آتے پہلے کر لیتے، اس میں کیا ہے؟ لیکن کھانے کے بعد کوئی رہتا کیا یہاں پہ؟ کھانے کے بعد رکتا کوئی؟ پیٹ جب بھر جاتا ہے تو آدمی سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے اسے۔ اسی لیے اللہ کے نبیوں نے پیٹ بھر کھانا کبھی نہیں کھایا، وہ ہمیشہ تھوڑا سا وہ کھا کے اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی، انبیاء کرام کی زندگی اسی طرح سے گزری۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں سب کچھ آپ کے قدموں میں لے آیا اور میں اللہ اور اس کے محبوب کو اپنے گھر چھوڑایا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان کچھ بات ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت کچھ باتیں ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب سے آپ نے فرمایا کہ عمر تم مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غم ہوا کہ میں نے عمر سے معافی مانگی لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے اور حضرت عمر کے درمیان یہ بات ہوئی، میں نے کچھ سخت بات عمر کو کہہ دی لیکن میں نے اس سے معافی طلب کیا، لیکن عمر نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر جب آئے، تشریف لائے، میرے آقا نے جب حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا تو حضور کے چہرے مبارک کا جو رنگ تھا وہ بدل گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ کو غصے کے آثار اور غم کے آثار نظر آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ ادب صحابہ کرام کا ہے، یہ احترام ہے صحابہ کرام کا۔ 2 زانو میرے آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں معذرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، مبعوث فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا اور تم نے میری تکذیب کیا، مجھے جھٹلایا اور تم نے میری مدد نہ کی، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور میری پیروی کی، میرا ساتھ دیا، مجھ سے محبت کی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عشق ہے اللہ کے محبوب اور حضرت صدیق اکبر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن حضرت عقیل سے کچھ سخت کلامی ہو گئی۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت مولا علی کے بھائی، حضرت مولا علی کے بھائی ہیں حضرت عقیل، ان سے اور حضرت ابو بکر صدیق سے کچھ سخت کلامی ہو گئی۔ حضرت عقیل نے حضرت ابو بکر صدیق کو سخت باتیں کہی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی قرابت کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے رشتے کا خیال کرتے ہوئے آپ نے ان کو کچھ جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے اور حضرت عقیل کے درمیان کچھ بات ہو گئی، لیکن میں نے آپ کی قرابت کا خیال کرتے ہوئے میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے محبوب مجمع صحابہ میں تشریف فرما تھے، حضرت عقیل بھی تھے، آپ اللہ کے محبوب کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو، تمہارا مقام کیا ہے، صدیق کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا لیکن تم نے مجھے جھٹلایا، تم نے میری مدد نہیں کی اور تم نے مال خرچ کرنے میں بخیلی کیا، لیکن ابو بکر نے میرے اوپر اپنی جان اپنا مال قربان کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نظریں یہ دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے دروازے کے اوپر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور ابو بکر کے دروازے پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے دروازے پر اللہ کے انوار برستے ہیں، نور برستے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جب ہوا تو اللہ کے محبوب نے اپنے وصال مبارک سے پہلے حضرت اسامہ کو امیر لشکر متعین فرما کر روم کی طرف روانہ فرمایا تھا، رومیوں کی سرکوبی کے لیے، ان کو دبانے کے لیے آپ نے حضرت اسامہ کی لشکر کو آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ ابھی حضرت اسامہ کا لشکر مقام ذی خشب تک پہنچا تھا، ایک جگہ کا نام ہے ذی خشب جو مدینہ شریف سے قریب ہے۔ مقام ذی خشب تک پہنچا تھا کہ خبر آئی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
تمام صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لوگ آہوزاری میں مبتلا ہو گئے، اور عورتیں، بچے، جوان، جو بھی تھے اللہ کے محبوب کی فراق اور جدائی میں زار و قطار ہوتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، لوگ کھانا دیکھتے تھے اور اپنے چہرے کو واپس کر لیتے تھے، واپس منہ پھیر لیتے تھے، نہ کسی سے کھایا جاتا تھا نہ پیا جاتا تھا۔ بڑا ہی یہ مشکل وقت تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ متعین کیا گیا تو آپ نے لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ جب حضور کا وصال ہوا تو جو قرب و جوار کے عرب تھے، جو وہاں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے اعراب تھے، انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنے کا، یعنی ترک اسلام کا انہوں نے ارادہ کیا کہ اسلام چھوڑ دینا، مذہب اسلام ترک کر دینا، انہوں نے ارادہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ابو بکر اس وقت لشکر اسلام کو روم کی طرف روانہ کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اعراب جو ہے وہ اسلام سے برگشتہ ہونے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے، اور منافقین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس وقت بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور جو لشکر کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، حضرت اسامہ خود آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین اس وقت اس لشکر کا روم کی طرف جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جو بڑے بڑے بہادر ہیں، جو جنگجو ہیں، وہ ہمارے لشکر میں ہیں، اگر یہ چلے گئے تو مدینہ طیبہ ان بہادروں سے خالی ہو جائے گا، اس وقت مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضور کے عاشق حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کی بوٹیاں پرندے آ کر نوچ لیں، کھا جائیں، یہ گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ کے حکم کو ٹالنا گوارا نہیں ہے۔ میں اس لشکر کو ہرگز واپس نہیں بلاؤں گا جس لشکر کو مصطفیٰ نے روانہ کیا ہے۔ آپ نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے بہت اصرار کیا، لیکن آپ کسی کی بات پہ آپ راضی نہیں ہوئے، اور آپ نے فرمایا نہیں، یہ لشکر جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو حضرت اسامہ کی قیادت میں روانہ فرمایا، اور یہ لشکر جب روانہ ہوا تو جو اسلام سے پھرنے کا جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی، اور انہوں نے سوچا کہ اتنی سخت مشکل وقت میں بھی اللہ کے محبوب جو انہیں محبت الہی اور اپنے عشق کا جام پلا کر گئے ہیں، یہ مسلمان ہرگز کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ ایسے وقت میں بھی یہ ثابت قدم ہے اور حضور کے حکم پر قائم ہے۔ جو مرتد ہونے کا ارادہ رکھتے تھے وہ سب کے سب اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور جب لشکر کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ لشکر فتح پاتا ہے یا ہار کر واپس لوٹتا ہے، لیکن لشکر کو روانہ کرنے والے مصطفیٰ ہیں، وہ لشکر کیا ہارے گا جسے میرے آقا نے روانہ فرمایا۔ وہ لشکر گیا اور رومیوں سے جا کر ان کی سرحد کے اندر جا کر لشکر اسلام نے ان پر حملہ کیا، اور جنگ ہوئی، رومی جو تھے وہ ایک ایک کر کے فرار ہو گئے، اور لشکر اسلام فتح یاب ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف واپس لوٹا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرمانے لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ رب نے کھول دیا ہے، اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، اگر میں بیان کروں تو اسی میں بہت وقت بھی، کل بھی بیان کروں، پرسوں بھی بیان کروں تو وقت تو بھی حضرت صدیق اکبر کا بیان، یہ ذکر ختم نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا جو وصال مبارک ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کئی دنوں تک علیل رہے، اور آپ کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ آپ نماز کے لیے بھی مسجد نبوی شریف میں نہیں جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 22 جمادی الاخر کو آپ نے اس دنیا فانی سے کوچ فرمایا، رحلت فرمائی اور وصیت فرمایا تھا
کہ مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 2 ماہ چند دن آپ نے عمر خلافت انجام دیا، اور 63 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی جب آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ 13 ہجری 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے، ان کے درجات، ان کے مراتب کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ صحابہ کرام کا عشق جو ہم نے سنا، ان کی حیات طیبہ جو ہم نے یہ مختصر ذکر ہے جو ہم نے کیا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ تو تاریخ اسلام آپ کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے غلاموں میں قبول فرما لے، یہ ہماری سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلامی ہمیں عطا فرما دے، اور جو لوگ اس محفل میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشق امام بھی عطا فرمایا اور عشق صدیق اکبر بھی عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو محبت امام پاک کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا سینہ حضرت صدیق اکبر کی محبت سے خالی ہے۔ اللہ نے ہمیں عشق حضرت امام حسین بھی عطا فرمایا اور عشق صدیق اکبر بھی عطا فرمایا، اور کل حضور کے دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنیں گے۔ آج جو ہم نے احادیث کریمہ سنائی، جب ہم حدیثیں سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشق میں اور اضافہ فرمائے، اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لنگر جو ابھی جاری ہے، ہر سال نیاز بٹتی تھی، وہ میٹھا میٹھا بٹتا تھا، کبھی کھٹائی بٹتی تھی، کبھی مٹھائی بٹتی تھی، کبھی وہ بٹتا تھا جس کو کھا جاتے ہیں، الگ الگ بٹتا تھا۔ لیکن اس سال ایسی نیاز کا انتظام کیا گیا کہ جو کھانا بھی ہو اور نیاز بھی ہو۔ تو یہ امام علی مقام کا لنگر ہے، اور جیسے جیسے تعداد لوگوں کی بڑھے گی ویسے نیاز بھی بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ لوگوں پہ کل پہلا دن تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اس لیے کل جو ہے وہ نیاز کچھ کم ہو گئی تھی، لیکن ابھی چونکہ اندازہ ہو گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے کہ نیاز کتنے لوگ ہر دن بڑھیں گے، اس اعتبار سے انشاءاللہ نیاز بھی بڑھتی رہے گی۔ اور یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، آج جو یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں بچے آتے ہیں، یہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے والد، ہماری ماں، ہمارے باپ حضرت امام حسین کی محفل میں ہمیں لے کے جاتے تھے، اور ہم امام پاک کا ذکر سنتے تھے۔ ابھی سے جو ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے دن گزرے گا عشق رسول اور بڑھتا چلا جائے گا، امام حسین کی محبت اور بڑھتی چلی جائے گی، صدیق اکبر کا عشق اور بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ، تو عشق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم یہاں حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے منسوب محفل مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس میں ہم حضرت صدیق اکبر کا ذکر سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، اور آپ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عشق صحابہ عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، محبت الہی سے ہمارے سینوں پر اللہ تعالیٰ منور فرمائے، حادثات سے، بلاؤں سے، ظالموں کے شر و مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان و اسلام پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی پہلے کل شریف ہوگا، اور اس کے بعد پھر نیاز، سلام کے بعد کل شریف ہوگا، اس کے بعد پھر نیاز تقسیم ہوگی۔ تو یہ ہمارے عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور میں نے آپ سے پہلے کل بھی کہا تھا کہ یہ نیاز میں نے اعلان اس لیے کیا، کرنے والے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، انہوں نے مجھ سے آپ کہا کہ میں اکیلے ہی 10 دن کی نیاز کروں گا۔ میں نے کہا نہیں،
سب امام پاک کے عاشق ہیں، سب کو موقع ملنا چاہیے، جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل میں شامل ہو جائے، تو اس سب کو موقع ملنا چاہیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل میں شرکت کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس محفل مبارک کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور ہم سب کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنا دے۔ انشاءاللہ کل پھر یہ محفل منعقد ہوگی، کثیر تعداد میں آپ محفل میں حاضر ہوں، اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک تو ہم تفصیل سے سنیں گے، حضرت امام علی مقام کا تذکرہ۔ اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو صحابہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم ان کا ذکر بھی انشاءاللہ کریں گے اور صحابہ کا ذکر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم ذکر سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز پنجگانہ کا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو پابند بنا دے۔ پھر بارگاہ رسالت میں سلام پیش۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سلام جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، ہم سے ہے سامان عالم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله۔